الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين آج سفر المظفر کی 7 تاریخ ہے 1445 سن ہجری اور یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کے معنی ہے خالی ہونا۔ اہل عرب کا معمول تھا کہ ماہ سفر کے شروع ہوتے ہی جنگ و جدل اور سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہا جانے لگا، یعنی گھروں کو خالی کرنے والا مہینہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب قبائل کے خلاف چڑھائی کرتے اور انہیں بے سر و سامان کر دیتے تھے، اور اس ماہ مبارک کے ساتھ اہل عرب کا یہ بھی معمول تھا کہ حرمت والے مہینوں کو محترم جاننے کے باوجود جنگ و جدل سے باز نہیں آتے تھے اور ہیلا سازی کرتے ہوئے ایک مہینے کی حرمت کو ختم کر کے دوسرے مہینے کو محترم قرار کر دیتے ہیں۔ یعنی جیسے رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، ذوالحجۃ الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو جو اہل عرب تھے وہ ان حرمت والے مہینوں کو بدل دیتے تھے، یعنی کسی سال کہتے کہ یار ہم نے فلاں قبیلے سے لڑائی کرنی ہے اور حرمت والے مہینے میں تو لڑائی کرنا ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس سال جو ہے یہ محرم کا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے اور محرم میں جا کے جنگ چھیڑ دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہتے کہ یار ربیع الاول کا مہینہ حرمت والا مہینہ بنا دیتے ہیں اور سفر میں لڑائی جاری رکھتے ہیں، یعنی وہ رد و بدل کر دیتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا منہا اربعۃ الحرم، یہ حرمت والے مہینے جو وہ 4 ہے، رجب المرجب، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اہل عرب کا یہ طریقہ باطل طریقہ قرار دیا کہ تم اپنی طرف سے کسی مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار نہیں دے سکتے. حرمت والا مہینہ وہی ہے جن کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور جو حرمت والا مہینہ ہے اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا. اور اس مبارک مہینے سفر مظفر کے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں. حالانکہ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا فضیلت والا مہینہ ہے سفر مظفر. زمانہ جہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ جو یہ منحوس ہے کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں آفتیں اترتی ہیں، اس وجہ سے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں. تو میرے آقا نے اس خیال باطل کا رد فرماتے ہوئے فرمایا لا سفارا، کہ سفر کے بارے میں جو وہمی خیالات لوگ اندر پائے جاتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں آفتیں نازل ہوتی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ایسی اس مہینے میں کوئی بات ہے ہی نہیں. لا سفارا، سفر کے بارے میں جو وہمی خیالات ہیں وہ سب باطل ہیں. لیکن آج بھی لوگ جو ہیں کئی اس میں سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں نیا کاروبار شروع نہیں کرتے کہ نقصان کا اندیشہ ہے، سفر نہیں کرنا چاہتے کہ حادثے کا اندیشہ ہے، سفر کرنے سے روکتے ہیں لوگوں کو کہ سفر میں سفر نہیں کرنا چاہیے. ان بندوں سے پوچھو پھر تو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہی بند کر دینا چاہیے. جب تم کہتے ہو کہ سفر میں سفر نہیں کرنا چاہیے کہ منحوس ہوتا ہے، تو پھر یہ بسوں کا نظام ہی ختم کر دے، اس مہینے میں بند کر دے. کوئی گجرانوالے جا رہا ہے، کوئی پشاور جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کہیں سفر تو وہ کر رہا ہے. تو یہ بھی خیال جو باطل ہے، اور خاص طور پر اس کی ابتدائی 13 دن ان کو لوگ بڑا منحوس سمجھتے ہیں. ایک طبقہ ہے، اسے 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے. اس میں لوگ نہ نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ نکاح وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ منحوس دن ہے معاذ اللہ. اسے 13 تیزی کہا جاتا ہے. یہ سب جہالت کی باتیں، اس طرح خیالات سراسر شریعت کے بھی خلاف ہیں. ہمیں اسے توبہ کرنی چاہیے. اس مہینے اس اسلام کے اندر کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی تاریخ منحوس ہے ہی نہیں. ہر مہینہ، ہر دن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. یاد رکھیں کہ مصیبتیں، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. ان کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ جس کے حق میں جو آزمائشیں لکھی جا چکی ہیں وہ اسے پہنچ کر رہتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، اگر وہ بندہ نیک ہے تو اس کے درجات میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں. اور اس کی زندہ مثال ہمارے ساتھ سید امام حسین کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے کتنے پیارے، کتنے محبوب کے محبوب، جنتی نوجوانوں کے سردار، اور آزمائشیں کتنی سخت آئی. اپنے ہاتھوں میں اپنا بچہ ذبح ہوتا دیکھ رہے ہیں. تیر لگ رہا ہے شیر خوار بچے کو، علی اصغر جوان بیٹے کی لاش کو آپ نے اٹھایا. یہ آپ کی آزمائشیں تھیں، آپ کے امتحانات تھے، آپ کے بلندی درجات کے اسباب تھے. اگر کوئی بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، اس پہ آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. کسی مصیبت میں ڈال کے، کسی پریشانی میں ڈال کے، کسی تکلیف میں ڈال کے، کسی بیماری میں ڈال کے اللہ تعالیٰ اس سے گناہ جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک رات، کتنی جی؟ ایک رات بخار میں صبر اور شکر کے ساتھ گزار لے. کسی کو بخار آ گیا، تیز بخار آ گیا، اس کو ساری رات بخار میں رہا، گلہ شکوہ شکایت نہیں کی، وابیلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا، صبر کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مثال ظاہر ہوا تو آپ کو شدید ترین بخار تھا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بار بار پانی میں جو وہ
کپڑا بھگو کر آپ کے ماتھے پر رکھتی تھی کہ بخار آپ کا کم ہو جائے. اور میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ قربان، یا رسول اللہ آپ اتنے شدید بخار میں مبتلا ہیں حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ بندہ محبوب ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ دین کے راستے میں ستایا گیا ہے، حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ چاہتا تو آپ کے پر کوئی تکلیف کوئی پریشانی آتی نہ، کوئی مصیبت آتی نہ آپ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام ہے جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے مقرب ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ اس پہ ڈالتے. ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کتنے اللہ کے پیارے ہیں، خلیل ہیں، اللہ کے خلیل اللہ کا لقب ان کو عطا کیا گیا. پھر آزمائشیں کتنی سخت آئیں، آگ میں ڈالا گیا، آپ کے اوپر جو ہے وہ آگ ڈالنے کے بعد اولاد کو آپ سے جدا کر دیا گیا. پھر آپ فرمایا گیا کہ آپ اپنی اولاد کو ذبح کرو اللہ کی رضا کے لیے. کتنی آزمائشیں آپ پہ آئی. تو جتنا اللہ کا مقربہ بندہ ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی اس کی سخت ہوتی ہے. تو کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اور اس مہینے کے آخری بدھ کو آخری چہار شنبہ کہتے ہیں. اس میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل صیت فرمایا. پھر آپ مدینے سے باہر سیر کے تشریف لے گئے، لہٰذا اس دن کاروبار نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا معاذ اللہ کہ جو اس دن کاروبار کرے اللہ اس میں برکت نہ دے. سب من گھڑت باتیں. آخری چہار شنبہ کی بھی حقیقت ہی نہیں ہے، بلکہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بدھ ہے آخری چہار شنبہ کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اقدس جس میں آپ کا وصال ہوا وہ شروع ہوا. بدھ کے آخری سفر کے آخری بدھ کو آپ کی جو طبیعت ہے ناساد وہ شروع ہوئی، مرض اقدس اسے کہتے ہیں. اور پھر کچھ دنوں کے بعد 12 ربیع الاول شریف کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا پھر وصال ہو گیا. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ جھوٹی ہے کہ آخری چہار شنبہ کو میرے آقا نے وصیت فرمایا سیر کو جانا چاہیے اور کاروبار نہیں کرنا چاہیے، سب فضول ہے. تو کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. در حقیقت نحوست تو گناہوں سے ہوتی ہے. انسان کے لیے وہ منحوس وقت ہوتا ہے جس میں وہ کوئی گناہ کر رہا ہو. وہ لمحہ وہ وقت اس بندے کے لیے جو گناہ کر رہا ہے، یہ لمحہ یہ وقت اس کے لیے منحوس ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. بذات خود کوئی وقت کوئی لمحہ کوئی گھڑی کوئی ساتھ منحوس نہیں ہوتی. تو یہ ماہ مقدس سفر المظفر بھی اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ایک بابرکت عظمت والا مہینہ ہے. اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اوراد نوافل تلاوت قرآن پاک جو کرنی چاہیے، نفلی باتیں کرنی چاہیے. اور اس ماہ مقدس میں سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا اور بڑے بڑے عظیم ہستیوں کا وصال اس مہینے میں ہوا. یا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا وصال بھی اسی ماہ مقدس میں ہوا سفر کے مہینے میں. حضور نبی کریم کی زوجہ سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا. اور حسنی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا سفر کے مہینے میں. اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی اسی ماہ مقدس میں ہوا سفر کے مہینے میں. پیر محل شاہ گولڈہ شریف ان کا وصال بھی اسی ماہ مقدس میں ہوا. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال بھی ماہ سفر میں ہوا. شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو وصال بھی اسی ماہ مقدس میں. بے شمار بہودی زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال بھی ماہ سفر میں ہوا. بڑے بڑے اکابر اولیاء جو ہیں ان کا عرس جو ہوتا ہے وہ سفر کا مہینہ منایا جاتا ہے کہ ان کا وصال کا یہ مہینہ ہے. اس لیے عشاق کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ عرسوں کا مہینہ ہے، اس میں بہت زیادہ عرس منائے جاتے ہیں عظیم عظیم ہستیوں کے. جیسے ابھی اگلے ہفتے جو ہے ماشاءاللہ سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کا عرس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا 5-6 سال. تو یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوئی منحوس والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے وہمی خیالات سے محفوظ رکھے. 11ویں پارے کی توبہ کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
خبردار، ہوشیار، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کی قربت میں جو ہے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو بدلتا نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے ولیوں کی شان کو، مقام کو، عظمت کو بیان فرمایا۔ میرے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہے، کوئی حزن و ملال نہیں ہے، اور آگے اپنے ولیوں کی پہچان بھی بتا دی کہ ہر ایرا گرا کھڑا ہو جائے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے کسی چیز کا۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، پہلی نشانی میرے ولی کی یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا۔ بے ایمان بدعقیدہ میرا دوست، میرا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا، پہلی شرط کیا ہے اللہ کا ولی ہونے میں؟ ایمان۔ دوسری شرط، اب ہر مومن کہ جی میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا قرب ہے مجھے حاصل نہیں، آگے پھر فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والا بھی ہوگا اور متقی پرہیزگار بھی ہوگا، اس کے دل میں میری خشیت بھی ہوگی، اللہ اور رسول کی شرم و حیا بھی ہوگی۔ جب ایسا بندہ ہوگا تو صلہ کیا ملے گا؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اس کو دنیا میں بھی بشارتیں اور آخرت میں بھی بشارتیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو بدلتا نہیں، یعنی تو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم ان ولیوں کے ماننے والے ہیں، اور یہ ولی وہ ولی ہیں کہ جن کے راستے پہ چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کس پر ہوا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہم جو دعا کر رہے ہیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی، تو اللہ نے اس کی یہ وضاحت فرما دی کہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون، وہ راستہ ہے کن کا؟ فرمایا انعم اللہ، انعام ہوا میرا ان پر، کن پر؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ راستہ جو ہے یہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، یہ شہیدوں کا راستہ ہے، اور یہ صالحین یعنی ولیوں کا راستہ ہے۔ تو ولیوں کے راستے پہ چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ کے مقرب بندے ایسے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادفنوا موتکم وسط قوم الصالحین، اپنے مردوں کو نیک بندوں کے قرب میں دفن کیا کرو۔ اگر بندہ گناہگار ہوگا، نیک بندے کا قرب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کے زمانے کا واقعہ ہے، لوگ ایک شخص کو دفنانے کے لیے جب قبر کھودی تو تھوڑی گہرائی میں دیکھا کہ اور قبر تھی، پرانی قبر تھی صاحب، جب گہرائی میں تھی تو دیکھا کہ وہ میت جو ہے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تر و تازہ، اور اس کے سرہانے کی طرف ایک گلاب کا پھول اگا ہوا ہے، اور گلاب کے پھول سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں اور اس مردے کے منہ میں جا رہے ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو ہم سے بے ادبی ہوگی، اللہ کا ولی ہے کہ جس کے رزق کا بندوبست اللہ نے زمین کے اندر قبر میں بھی کی ہے، لہٰذا اب ہم اس کو یہاں سے نکالتے ہیں اور اس کی دوسری کا تدفین کرتے ہیں، وہاں پر اس کا مزار بنائیں گے جہاں لوگ آ کے دعائیں مانگیں گے۔ اللہ کا نیک بندہ جو ہے
اور یہ نبی کو سنت ہے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس کھڑے ہمیں دعا مانگنا. تو نے اس کو اٹھایا اور دوسری قبر کھودی اور دفن کیا. جب قبر کو بند کرنے لگے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بہت خوفناک سانپ اس کی گردن کے ساتھ لپٹ گیا. بڑے حیران ہوئے، بڑی کوشش کی ہٹانے کی، نہیں ہٹا. یہ کیا؟ ہم تو اللہ کا ولی سمجھ رہے تھے، لیکن یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا، اس کو تو عذاب ہونے لگ گیا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہو کہ حضور اس طرح معاملہ کیا کرے؟ فرمائی وہ بندہ گناہگار تھا، سیاکار تھا، لیکن اللہ کے ولی کے مزار کے پاس دفن تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو اٹھا لیا تھا اور اپنے نیک بندے کی برکت سے جو ہے اللہ نے اس قبر کے اندر یہ انتظام کیا تھا. لہذا اس کی خیریت چاہتے ہو تو اس کو جہاں سے نکالا ہے وہیں پہ دفن کرو. جب لوگوں نے وہیں پہ اس کو دفن کیا تو وہ سانپ وہاں سے غائب ہو گیا. ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین. میرے آقا فرماتے ہیں اپنے مردوں کو نیک بندوں کے قرب میں دفن کیا کرو. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث پاک ہے، ہم القوم لا یشکا جلیسہم. میرے آقا فرماتے ہیں جو ان نیک بندوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ولیوں کی بڑی شان کو بیان فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء ما من احبا. انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. المرء ما، انسان آدمی اس کے ساتھ ہوگا، من احبا جس سے وہ پیار کرتا ہے. اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ. فرمایا بندہ جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار کیا جاتا ہے. اچھے بندے کی صحبت ہے، اچھے بندے کی دوستی ہے، کل بروز قیامت اچھے بندوں کے ساتھ ہی وہ کھڑا کیا جائے گا. برے بندوں کے ساتھ صحبت ہے اس کی، برے بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، فاسق و فاجر میں اٹھنا بیٹھنا ہے، شرابی میں اٹھنا بیٹھنا ہے، زانی میں اٹھنا بیٹھنا ہے. کل بروز قیامت سے اس کو حکم ہوگا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون. اب میرے نیک بندوں سے مجرموں علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ. اس لیے ہمیں سنگت جو ہے وہ اچھے بندوں کے ساتھ جو وہ رکھنی چاہیے. ایک شخص سفر پہ جا رہا تھا، اللہ نے کہ فرشتے کو بھیج دے انسانی شکل میں، وہ راستے میں بیٹھ گیا اور اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس آدمی سے پوچھا آئین ترید، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا فلاں علاقے میں اللہ کا ایک دوست رہتا ہے، اللہ کا ولی رہتا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے کیا اس نے تیرے پر کوئی احسان کیا ہے؟ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے تم جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، دنیاوی تو کوئی احسان نہیں کیا اس نے، بس اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اس وجہ سے جا رہا ہوں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے جو انسانی شکل میں تھا، وہ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے قد احبک کما احببتہ فی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے جس طرح سے تم کو میرے ولی سے محبت کرتا ہے ویسے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ والوں سے محبت اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ابلیس تو اللہ اللہ کہنے کے لیے تیار تھا، یا اللہ تجھے سجدہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کر. نہیں اللہ تجھے کرتا ہوں. نہیں میرے آدم کو سجدہ کر. نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. صرف توحید ہی کام نہیں ہے کہ رسول اللہ کا دامن ہاتھ میں ہوگا تبھی کامیابی ملے گی. ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ کہتا رہے، محمد رسول اللہ جب تک نہیں کہے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کا وسیلہ ضروری ہے اس بندے کے لیے جس نے جنت میں جانا ہے. صرف توحید کام نہیں ہے کہ توحید کے ساتھ رسالت ہوگی تو کامیابی ملے گی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ فرماتا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہتا ہے اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر.
جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں. پھر جبرائیل آسمان والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں, اے آسمان والے تم بھی محبت کرو. آسمان والے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر زمین پر اعلان کیا جاتا ہے اے زمین والوں فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں, آسمان والے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں, اے زمین والوں تم بھی محبت کرو. تو زمین والے بھی اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. 980 سال ہو گئے سیدہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے پردہ کیے, اور دنیا بھر سے لوگ آپ کے دربار میں حاضری کے لیے بےتاب رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا ہے. جن کے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہے وہ بڑے بد نصیب ہیں, بڑے بد نصیب ہیں, بڑے بد نصیب ہیں. جن کے دلوں میں اللہ کے ولی کی محبت نہیں ہے, جو معاذ اللہ ایسے موقعوں پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. کمی کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر بھی. عرسوں کے موقع پر مزارات میں جو غیر شرعی بعض اوقات حرکتیں ہوتی ہیں, میں نے تو خیر آج تک نہیں دیکھا کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہو داتا صاحب کو. شاید آپ نے کسی نے دیکھا ہو, لیکن مشہور یہی ہے کہ لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں وہاں پر داتا صاحب کو. میرا اپنا عقیدہ ایمان نظریہ یہ ہے کہ کسی چرسی سے بھی جا کر پوچھ لو, بھانگ پینے والے کو بھی بیٹھے ہوتے ہیں عرس کے موقع پہ بیٹھے ہوتے لوگ, ان سے بھی جا کے آپ پوچھیں بھائی تو داتا صاحب کو خدا سمجھتا ہے؟ وہ چرس پینے والا, وہ بھانگ پینے والا, نشہ کرنے والا کبھی داتا کو خدا نہیں کہے گا. وہ کہے گا نہیں اللہ کا پیارا ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے. جب ایک چرسی اللہ کا اس کو بندہ کہہ رہا ہے تو سمجھدار بندہ کیسے اس کو خدا کہہ سکتا ہے؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ میرے قرب میں آ جاتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ میرا مقرب بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ, میں ضرور 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 دیتا ہوں اس کو. لا تاکیدی فرما دے کہ میں ضرور دیتا ہوں اس کو. کس کو؟ جو میرا محبوب ہوتا ہے, جو میرا مقرب, میرا پیارا ہوتا ہے. بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے, فنا فی اللہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر آخر میں اللہ نے یہ فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. ان اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ حضور سید داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ قرآن سے بات ثابت ہے. اور جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گفتائے او گفتائے اللہ ببد, گفتائے او گفتائے اللہ ببد گرچہ از حلقوم عبداللہ ببد. مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو عبداللہ کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں, باتیں نکل رہی ہیں, کلام ہو رہا ہے, لیکن حقیقت وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے, اللہ کی آواز ہوتی ہے. اور قرآن سے اس کا ثبوت موجود ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کے لیے, جب کوئی درد ذہن بچے کی ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ درد شروع ہوا تو آپ ٹھنڈ تھی, سردی, سخت سردی, سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے لیے آگ تلاش کرنے کے لیے نکلے باہر. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ نے دور دیکھا کہ درخت میں سے آگ نکل رہی ہے, آگ کے شعلے ہیں. آپ اس درخت کی طرف چل پڑے. جو جو آپ درخت میں جاتے درخت پیچھے ہوتا جاتا ہے. کافی فاصلے پر جا کر درخت رک گیا اور وہاں سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ قرآن پاک کی سورۃ القصص آیت نمبر 30, 12, 20 فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ, شجرہ کہتے ہیں درخت کو, فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ, وہ اس آگ میں سے, درخت میں سے جو آگ نکل رہی تھی, اس درخت میں سے مبارک مقام پر, اسے وادی ایمن کہا جاتا ہے, اس مقام پر اس درخت میں سے آواز آئی. کیا؟ ان یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام, انی انا اللہ رب العالمین, میں اللہ ہوں, میں تمام جہان والوں کا رب ہوں. کہاں سے آواز آ رہی تھی؟ ہاں جی, درخت میں سے بظاہر آواز آ رہی تھی. آواز دینے والا کون تھا؟ رب. جب رب شجر کے اندر سے بول سکتا ہے تو بشر کے اندر سے نہیں بول سکتا. گفتائے اللہ ببد
از اگرچہ حلقوم عبداللہ ببد، بظاہر عبداللہ کے حلق سے منہ سے بات نہیں کر رہی ہے، لیکن بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی بات ہوتی ہے۔ اب وہ بندہ خدا نہیں بن جاتا، وہ درخت جو تھا وہ خدا نہیں بن گیا۔ اللہ نے بالکل یہی واضح فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، تمام جہان والوں کا پالنے والا رب ہوں۔ درخت میں سے اللہ بولا تو درخت وہ خدا نہیں بن گیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کلام کرم فرما لیا۔ اب وہ درخت خدا نہیں بن گیا، اللہ کا ولی خدا نہیں بن جاتا۔ جیسے میں مثال دیتا رہتا ہوں آپ کو، لوہے کو اگر آگ میں کافی دیر رکھا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا کلر کیسے ہو جاتا ہے؟ ریڈ ہو جاتا ہے۔ اب اس لوہے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کیوں؟ جلا دے گا۔ اب لوہے کا کام جو ہے وہ جلانا نہیں ہے۔ جلانا کس کی صفت ہے؟ آگ کی۔ لوہا کیوں جلا رہا ہے؟ لوہا اس لیے جلا رہا ہے کہ وہ لوہے نے آگ کے اندر اتنا قرب حاصل کیا، اس لوہے نے اپنے آپ کو آگ کے اندر اتنا فنا کر لیا، وہ ہے تو لوہا لیکن تاثیر کس کی دے رہا ہے؟ آگ کی دے رہا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی جو ہے وہ اللہ کے قرب میں اتنے قریب پہنچ گیا، اللہ کی ذات میں اتنا اپنے آپ کو فنا کر لیا، اب وہ خدا تو نہیں ہے لیکن طاقت کون سی استعمال کر رہا ہے؟ رب کی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب میں اللہ اب کسی کو محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کے ہاتھ باندھ جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں باندھ جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں باندھوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کی بے شمار واقعات موجود ہیں۔ عاصم بن برخیہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتی، کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے تم میں سے جو جائے اور بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے کر آ جائے، تو ایک بڑا جن کھڑا ہوا، اور اس کا نام غالباً زکوان تھا، جن کا نام، بہت بڑا جن تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا یہ محفل ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور محفل کا جو ٹائم تھا وہ تھا فجر سے لے کے ظہر تک، سمجھے 5-6 گھنٹے، یعنی ابھی محفل چل رہی ہے تو محفل ختم ہونے سے پہلے ظہر سے پہلے میں لے آؤں گا۔ چند گھنٹوں کا ٹائم مانگا اس نے۔ سیدنا سلیمان صلی اللہ کے نبی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ پاورفل بندہ جہاں موجود ہے، اور میں نہیں، مجھے تو اور جلدی چاہیے۔ تو پھر اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ کیا نام ہے جی؟ آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ، وہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرف، اے اللہ کے نبی میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ لا دوں گا۔ بات مکمل نہیں ہوئی، تخت وہاں پڑا ہوا تھا۔ بات مکمل نہیں ہوئی، تخت وہاں پر، اور تخت تھا کہاں پہ؟ 2 مہینے کی مسافت میں وہ تخت تھا، اور 7 کمروں کے اندر مکفل تھا، تالا شدہ تھا، بہت بڑا تخت تھا اس کا، ملکہ بلقیس کا۔ سلیمان علیہ السلام سے نکاح فرما لیا تھا، تو اتنا بڑا تخت اتنی دور سے، اور اللہ کا ولی کیا کہہ رہا ہے؟ انا آتی کا، میں لے آؤں گا۔ آئے گا کون؟ جو جائے گا، جائے گا تو آئے گا نا۔ انا آتی کا، میں لے آؤں گا، یعنی جاؤں گا بھی صحیح اور لے کے آ بھی جاؤں گا، اور کتنی دیر میں؟ آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو اللہ کا ولی جو ہے وہ پل بھر میں وہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا، قرآن پاک موجود ہے اس میں، وہ تخت وہاں پر۔ کیوں؟ اب وہ اللہ کا ولی چونکہ اللہ کے قرب میں تھا، اور اس کو یہ وجہ کیا بنی؟ اس کو تھا علم من الکتاب۔ اللہ فرماتا ہے اس نے یہ دعویٰ کیوں کیا؟ علم من الکتاب، اس کو کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ کتاب کون سی؟ زبور، جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ اس کتاب کا تھوڑا سا علم اس اللہ کے ولی کے پاس تھا۔ علم من الکتاب، علم الکتاب نہیں، علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم اس کے پاس تھا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بھاری وزن
تخت جو ہے وہ لا کے اس نے رکھ دیا۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ولی کی یہ طاقت ہے۔ اور جس پائے کا، جس لیول کا، جس درجے کا نبی ہوتا ہے، اسی درجے کا اس کا ولی بھی ہوتا ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام میرے آقا کے مقتدی ہیں، پھر سرکار کے پیچھے کھڑے ہوئے انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ میرے آقا بھی جو ہے سب کے امام ہیں، تو آپ کی امت کے جو ولی ہیں وہ تمام امتیوں کے ولیوں کے بھی امام ہیں۔ اور اسی لیے سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث اعظم فرماتا ہے کہ میں اللہ کے ملکوں کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی کے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ غوث اعظم کا بڑا مشہور واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے پہلے بھی۔ ایک انگریز تھا نا، تو وہ انگلینڈ میں مسلمان ہو گیا، پاکستان آ گیا۔ اس کی قبر ابھی موجود ہے دادا صاحب کے قدموں میں، کیونکہ سنانے کی طرف جو قبرستان ہے وہاں پر اس کی فاروق کے نام سے اس کی قبر موجود ہے۔ مسلمان ہو گیا، پاکستان آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد اس ٹائم بدقسمتی سمجھے کہ اس کو دوسری پارٹی اٹھا کے لے گئی اور تبلیغ کرائی، اس کو چلے کرائے اور بسترے اٹھوائے اور یہ اور وہ فلاں سارا کچھ، قرآن پڑھایا، قرآن کا ترجمہ پڑھایا، قرآن کی تفسیر پڑھائی۔ جب یہ واقعہ پڑھا نا عاصم برقیہ کا، اس نے کہا یار یہ سمجھ نہیں یار یہ کیسے ہوا، پلک جھپک میں تخت آ گیا۔ اب وہ تو ان کرامتوں کو نہیں مانتے، مزارات کو نہیں مانتے، اللہ کے ولی کو شانوں کا ان کا ادب نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں اس کو چھوڑے، کوئی خاص واقعہ نہیں، آگے پڑھو۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ یہ کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء سے اس نے پوچھا، کسی نے جواب نہ دیا۔ ہوا کیا کہ وہ یہ پہاڑی علاقے میں غالباً مانسیرا یہ سائڈ پہ وہ چلے کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں سے ان کا پورا قافلہ واپسی پہ یہاں سے دادا صاحب کے مزار کے سامنے جو جی ٹی روڈ ہے مین روڈ، وہاں سے بس گزرنے لگی تو یہ اس نے کہا کہ روکو بس۔ اس انگریز نے کہا یہ روکو، مجھے سامنے گنبد والا لگتا ہے، مجھے کھینچ رہا ہے، سامنے گنبد والا مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، مجھے یہاں اتارو۔ انہوں نے کہا نہیں یہاں شرک ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں یہ۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے اتارو بس، میرا سامان اتارو، مجھے یہیں اتارو بس۔ انہوں نے کہا نہیں مرکز جائیں گے وہاں پہ حاضری لگوائیں گے، پھر بے شک آ جائے گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے اتارو۔ وہ بندہ اتر گیا۔ صبح کا وقت وہ نہیں 3 بجے کا، سردیوں کا موسم۔ خیر وہ اتر گیا تو آگے آیا تو وہ دیکھا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا۔ میں نے تو بڑا یہ سنا تھا کہ یہاں سجدے ہوتے ہیں، شرک ہوتے ہیں، یہاں تو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، یہاں تو نعت خوانی ہو رہی ہے، یہاں تو درس ہو رہا ہے، یہاں تو نفل پڑھے جا رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ مجھے تو ایسے کہتے ہیں یہ شرک کے اڈے ہیں معاذ اللہ۔ بہرحال کہتے ہیں مجھے شوق پر، میں کہ چلو میں وضو کر کے تو میں بھی فاتحہ والا پڑھوں یا قرآن شریف پڑھوں۔ تو کہتے ہیں میں پہلے دادا صاحب قدموں کے پاس نا دروازے گیٹ کے پاس ایک وضو خانہ بھی تھا، اب تو ختم ہو گیا وضو خانہ تھا وہاں پر۔ وضو کرنے کے لیے آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک بندہ چادر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہتا میں گزرنے لگا تو اس بابا جی نے میرے ٹانگ جو پکڑ لی، بیٹا بیٹھو، کہ بیٹھ گیا۔ کہ بیٹے ناشتہ کرو گے؟ کس وقت کہہ رہے ہیں 2:30-3 بجے صبح کے، سردیوں کے موسم میں۔ سفر سے آ رہا، تھکاوٹ تو تھی، بھوک پیاس تو تھی، کہ ہاں بابا جی ناشتہ کریں گے۔ تو بابا جی نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہاں کے برتن میں کرو گے یا اپنے گھر کے برتن سے کرو گے؟ گھر کہاں پہ؟ انگلینڈ، برطانیہ، 7 سمندر پار۔ جب بابا جی نے کہتے یہ بات کی تو بڑا حیران کہ یہ بابا جی کہتے بابا جی اگر گھر کے برتن آ جائے تو کیا بات ہے؟ تو بابا جی نے اپنے ران پہ ایسے ہاتھ مارا تو دیکھا گھر کے سارے برتن کے سامنے پڑے ہوئے۔ ہکا بکا رہ گیا کہ 7 سمندر پار میرا گھر انگلینڈ کے اندر اور میرے گھر کے برتن لمبے بھر میں یہاں میرے سامنے۔ بڑے حیران ہوا کہ بابا جی یہ کیا ہے؟ تو بابا جی نے کہا وہ نہیں بتائیں گے کہ عاصم برقیہ کون تھا، یہ محمد عربی کے غلام بتائیں گے کہ عاصم برقیہ تخت کیسے لے کے آیا تھا۔ کہا جب عاصم بن برقیہ پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے تو محمد عربی کا غلام تیرے گھر سے برتن بھی لا سکتا ہے۔ جب اس نے سنا تو اس نے کہا یار یہ اصل دین تو یہ ہے، دادا صاحب کے قدموں میں دین ہے اور میں کہاں بھٹک رہا ہوں۔ پھر وہیں کا رہ گیا اور دادا صاحب کے فیض ایسا اس کو ملا کہ اب بھی اس کی قبر شریف جو دادا صاحب کے سرانے کی طرف جو قبرستان ہے وہاں پر فاروق کے نام سے، انگریزی نام بھی اس کا لکھا ہوا ہے، جو پہلے اس کا نام تھا الیگزینڈر پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، فاروق ضیائی کے نام سے بھی وہاں پر اس کی قبر موجود ہے اس انگریز کی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کو تقدیر دیکھی۔ اللہ کے نیک بندوں کا بغض
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، عاد لی عداوت رکھے، دلی بغض رکھے، کینہ حسد رکھے، کیسے؟ ولی، میرے ولی سے، آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے۔ دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے، ایک قرآن پاک میں ملتا ہے اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ جو سود لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو اس سے باز نہیں آتے سود سے، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے پھر ایسے سود خوروں سے، سود لینے دینے والوں سے اللہ فرماتا ہے میرا اور میرے محبوب کا اعلان جنگ ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود لیتے ہیں ان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرے موقع یا حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ نے بڑی طاقتیں، اختیارات اللہ نے ان کو عطا کیے ہوتے ہیں۔ دوست ہوتا ہی وہ ہے جو دوست کے مصیبت کے وقت کام آئے۔ دوست وہ نہیں اگر مصیبت پڑے دوست پر، دوست بھی حاجت ہو، ضرورت ہو تو دوست دور بھاگ جائے، ایسا ہوتا ہے؟ دوست نہ ہو، دوست وہ جو دوست کی ضرورت کو پورا کرے۔ جب تم اس کو اللہ کا دوست سمجھتے ہو، اللہ کا ولی سمجھتے ہو، تو یہ بھی مانو کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ہیں، میں نے علماء سے سنا ہے، بڑے بڑے علماء سے، یہ محدث اعظم پاکستان سردار رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ آباد والے، آپ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کو شدید حاجت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، سید داتا گنج بخش کے سینے کے سامنے جا کر صبح صادق کے وقت 2:30 بجے سمجھ لے کھڑا ہو جائے اور اپنی حاجت پیش کرے، سید داتا گنج بخش کے وسیلے سے دعا کرے، انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ الہی بخش صاحب قادری ضیائی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح صادق کے وقت غالباً 2:30 بجے قریب سید داتا گنج بخش کے مزار سے سینے کی طرف سے نور باہر خارج ہوتا ہے، جو خوش نصیب سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فیض یاب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادتیں، عظمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کے نقشے کے تحت چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا کر